جو حقیقی بادشاہ ہے، جس کی بادشاہت کبھی ختم ہی نہیں ہونی اور جس کے حکم سے ہی فیصلہ ہونا ہے، جس کے حکم سے ہی ہم نے بچنا ہے اور اس مشکل سے نکلنا ہے، اس مصیبت سے نکلنا ہے۔ تو مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، حقیقی بادشاہ کی۔ نیک لوگوں کو بھی یہ وسوسے ڈالتا ہے، خود پسندی میں مبتلا کر دیتے ہیں، تم تو بڑے زبردست ہو یار، تم تو بڑا زبردست کام کر رہے ہو، تم سے اچھا تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، بہت اچھے کام کر لیے، اب تھوڑے بہت گناہ بھی کر لو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ بچیں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اندر بھی ایک ڈیفینسو میکینزم جو ہے، جنہوں نے اپنے نفس امارہ کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے رکھا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کے جو وار ہیں وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت بڑے نظر آتے ہیں لیکن ان کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ شیطان بہت کمزور ہوتا ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے تو یہ سن کے بھاگ جاتا ہے، اتنا یہ کمزور ہے۔ صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ ہمارا ہتھیار ہیں جو ہمیں شیطان سے جو ہے بچاتے ہیں، شیلڈ کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں مدنی صورتیں، اس سے پہلے ہم صورتوں کا جو ایک پورا سلسلہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ مکی صورتیں تھیں، اور ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے اعوذ باللہ یا تعوذ کا ہم لفظ بولتے ہیں کہ کسی چیز سے بچ کر کسی کی پناہ میں آ جانا، اللہ کی پناہ میں آ جانا، اور اللہ ہی سب سے بہتر پناہ دینے والا ہے۔ تو یہ دو صورتیں جو ہیں ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہم بہت ساری آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایکسٹرنل جو اٹیکس ہیں شیاطین کے اور لوگوں کے، ان سے بچ سکتے ہیں، اور انٹرنل جو اٹیکس ہیں ان سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اور اس کا زمانہ نزول اور سبب نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کر دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات کے وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور انہوں نے صحابہ کو صبح کے وقت یہ بتایا کہ مجھ پر کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جو آج سے پہلے نازل نہیں ہوئیں، اور بہت ہی خوبصورت آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور اس کنویں کے اندر سے، ایک کنواں تھا جس کے اندر وہ ایک کنگھی کے اوپر ایک وہ پتلا سا موم کا بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کرنے کا پورا طریقہ کار تھا اس کے مطابق یہودیوں نے کیا تھا کہ اس کے اندر سوئیاں اور گرہیں باندھی گئی تھیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روایت کے مطابق 11 گرہیں باندھی گئی تھیں، اور ان دونوں صورتوں کے اندر ٹوٹل آیات بھی 11 ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھتے جاتے تھے اور وہ گرہیں کھلتی جاتی تھیں، واللہ اعلم۔ بہرحال کسی بھی قسم کی تکلیف، مصیبت، پریشانی، آفات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھنے کے لیے بتائی۔ ہم لوگ جب سارے علاج اور ٹوٹکے کر چکے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ طرز عمل، ہم کہتے ہیں چلو یہ بھی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح سے سورج شفا نہیں دیتی۔ جتنا یقین ہمارا پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ صورتیں جو ہیں وہ ہمیں فائدہ دیں گی۔ تو ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے ہم ہر مصیبت یا پریشانی سے نکل سکتے ہیں، ہر قسم کی آفات اور بلیات سے نجات پا سکتے ہیں۔ اتنی پاورفل صورتیں ہیں، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آج کی کلاس میں۔ اگلی جو صورت وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ سورہ ناس ہے، اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے اور اپنی بڑائی کا ذکر کیا ہے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، رب الناس، وہی رب، وہ جو ایک ہے، وہ واحد ہے، جو قہار ہے، جو رب، جیسے ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں مربی ہے، تربیت کرنے والا، یہ بھی لفظ اسی سے نکلا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خالق بھی ہیں، ہمارے مدبر بھی ہیں، ہم ان کی پناہ لے رہے ہیں۔ تمام لوگوں کے، آج تک جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دن تک جتنے لوگ آئیں گے، ان سب کا جو رب ہے،
جو اتنی پاورفل شخصیت ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، لوگوں کے مالک کی، بادشاہ کی، ایسا بادشاہ جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دنیاوی جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں، لیکن پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے جس نے اس کو بادشاہ بنوایا ہوتا ہے، عوام کا ہاتھ ہوتا ہے یا کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بادشاہ بنتا ہے تو وہ وقتی بادشاہ بنتا ہے، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، اس کے بعد وہ مر جاتا ہے یا اس کو اتار دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا بادشاہ جو حقیقی بادشاہ ہے، جو جس کے ہاتھ سے ہی فیصلے ہوتے ہیں، جس کے حکم سے ہی فیصلے ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم اس بادشاہ کی پناہ میں آ جائیں، اسے کہہ دیں کہ ہمیں بچا لیں، بجائے یہ کہ ہم دنیا کے لوگوں کو، دنیا کے بادشاہوں کو اور اسی طرح سے ایسی ہستیوں کو جو خود بہت ڈپینڈنٹ ہیں، جو خود بہت محتاج ہیں، ان کو کہیں کہ ہمیں بچا لو، ہماری مدد کر دو، ان کو آوازیں لگائیں۔ تو ہم کیوں نہ اس بادشاہ کو پکاریں جو حقیقی بادشاہ ہے، جس کی بادشاہت کبھی ختم ہی نہیں ہونی اور جس کے حکم سے ہی فیصلہ ہونا ہے، جس کے حکم سے ہی ہم نے بچنا ہے اور اس مشکل سے نکلنا ہے، اس مصیبت سے نکلنا ہے۔ تو مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، من شر الوسواس الخناس، اور وسوسہ ڈالنے والے خناس۔ خناس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، پھر دور چلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ لوٹ کے واپس آ جاتا ہے، بار بار پلٹ کر آنے والا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ شیطان ہی صرف وسوسہ ڈالتا ہے اور ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے اور ہم غلط کام کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر کا بھی ایک سسٹم رکھا ہوا ہے۔ اگر ہمارے اندر کا نفس جو ہے اس کو ہم نے ٹرین کیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے قابو کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے صحیح راستے پہ لگایا ہوا ہے، تو پھر تو شیطان کے وسوسے جو ہیں وہ آئیں گے تو ضرور، ایسے تو نہیں ہوگا کہ وہ نہیں بھیجیں، آئیں گے تو ضرور، لیکن ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے اس مشکل کے اندر، کسی بھی قسم کی مشکل کے اندر، کیونکہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جو نفس امارہ ہے انسان کے اندر، یہ نفس کا وہ حصہ ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر جب شیطان کا وسوسہ آئے گا تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، پھر تو ہم بہہ جائیں گے، جیسے وہ کہے گا ہم وہ کریں گے، پورے شیطان کے آلہ کار بن جائیں گے، جو شیطان کی خواہش ہوگی ہم وہی کرنے لگیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جو ہے وہ نفس مطمئنہ بنایا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے، تو پھر اگر شیطان وسوسے ڈالتا بھی ہے اور وہ خناس ہے کہ بار بار آئے گا، اس کا کام جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے اندر بھی شیطان، ایک شیطان ہے، مجھے اس کا نام ذہن سے نکل گیا، جو اس سے وضو کے اندر جو ہے وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارے ہاتھ ابھی صحیح نہیں دھلے، بار بار دھو، 2 دفعہ نہیں دھلے، 3 دفعہ کرو، تو آہستہ آہستہ اتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ آخر کار اس کی نماز جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے خنزب ایک شیطان ہے جو نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو وسوسے ڈالتا ہے، ابھی تو 2 رکعتیں ہوئی ہیں، شاید 3 ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب اس طرح کے وسوسے آئیں تو 3 دفعہ ہم پھٹکاریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ اپنے لیفٹ سائڈ پہ کریں، تو وہ خنزب بھاگ جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے بھاگ جاتا ہے، وہ پھر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ خناس ہے، اس کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ بار بار آئے گا، تمہیں کبھی ہمیں یہ وسوسہ ڈالے گا، یہ دین کا کیا کام تم کرنے لگے ہوئے ہو، اس سے کیا ہوگا، اس نماز پڑھنے سے تمہیں کیا ہو جائے گا، ویسے بھی تو 3 نمازیں چھوڑی ہیں، آج کی بھی نماز چھوڑ دو، آج تو ویسے ہی بارش ہو رہی ہے، اچھا یہ درس دینے جا رہے ہو، کیا 2 بندے آئیں گے سننے کے لیے، کیا فائدہ اس درس دینے کا، اچھا جی اتنے عرصے سے کر تو رہے ہو دین کا کام، کوئی رزلٹ تو نظر آ نہیں رہا۔ بہت سارے اچھے کام سے بھی روکنے کے لیے جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، انسان کے ایمان کو خراب کرتا ہے، نماز میں تنگ کرتا ہے، انسان کا عقیدہ خراب کرتا ہے کہ شاید پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا آخرت میں، جنت جہنم کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں، میں ایم ہی چھوڑے بیٹھا ہوں، سارے لوگ انجوائے کر رہے ہیں چیزوں کو۔ کبھی جو ہے وہ انسان کو نیکی کے کام سے روکنے لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کو صغیرہ گناہوں میں انوالو کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے لیے عام بنا دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑے گناہوں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی حسد اور کینہ انسان کے دل کے اندر ڈالنا، بیٹھے بٹھائے کوئی ویڈیو دیکھ لی تو بھائی کے بارے میں اپنے باتیں شروع کریں، اس کے پاس تو بہت فارغ ٹائم ہے، یہ تو سیریں کر رہا ہے، یہ یاشیاں کر رہا ہے، ہمیں تو یہ چیز نہیں۔ تو اس طرح سے مختلف طریقوں سے ہر انسان کے لیے مختلف طریقوں سے اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو
نیک لوگوں کو بھی یہ وسوسے ڈالتا ہے، خود پسندی میں مبتلا کر دیتے ہیں، تم تو بڑے زبردست ہو یار، تم تو بڑا زبردست کام کر رہے ہو، تم سے اچھا تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، بہت اچھے کام کر لیے، اب تھوڑے بہت گناہ بھی کر لو کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو انسان کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے۔ تو یہ جو خناس ہے یہ ہر انسان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ بچیں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اندر بھی ایک ڈیفینسو میکینزم جو ہے، جنہوں نے اپنے نفس امارہ کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے رکھا، ورنہ یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور اس کو وسوسہ ڈال کے اس سے بہت زیادہ غلط کام بھی کئی دفعہ کروا لیتا ہے، دل میں برے خیالات ڈالتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وہ آپ کو یہ آیت سمجھ میں آئی ہوگی کہ وسوسہ ڈالنے والے، اچھا وسوسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بہت خاموشی کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہمیں لگے کہ کوئی وسوسہ بار بار آ رہا ہے ہمارے ذہن میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی شیطان کی وجہ سے اور غیر محسوس طریقے سے جو ہے کوئی چیز آ رہی ہے ہمارے اندر، ہمارے خیالات ایک دم بدل رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں، خیالات خراب ہو رہے ہیں، سوچ خراب ہو رہی ہے ہماری کسی بات کے بارے میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ خناس جو ہے وہ اٹیک کرنا شروع ہو گیا۔ اس صورت کو ہم پڑھیں تو وسوسہ آنا بری چیز نہیں ہے، وسوسے کو ایکسیپٹ کر لینا جو ہے نا، وہاں سے انسان کی تباہی کا جو سفر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ابن آدم کی، حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور خون سارے کا سارا جا کے کہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے؟ کہاں سے پمپ ہوتا ہے؟ دل سے پمپ ہوتا ہے۔ وہ خون جس کے اندر شیطان جن رگوں میں شامل ہے وہ دل میں گیا، دل سے پمپ ہو کے پھر دماغ میں گیا، تو ہم دماغ سے کیا سوچیں گے؟ گن بلائی سوچیں گے نا۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ دلوں میں وسوسہ، کیونکہ دل کو وہ کنٹرول میں جب کرتا ہے، دل کو وہ سیاہ کرتا ہے گناہ کروا کے، تو پھر انسان جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ جو چاہتا ہے انسان وہ سوچتا ہے، جب انسان سوچ وہ لیتا ہے تو پھر عمل بھی انسان کا خراب ہوتا ہے، اور اس کا پورا کردار جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے۔ شیاطین، اس آیت کے دو مفاہیم جو ہیں علماء نے لیے، ایک تو یہ کہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ جو شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، اور دیکھنے میں تو ہمارے دوست نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے شیطان کے بھی دوست بنے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں کئی دفعہ روکتے ہیں، ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں، تو فضول کام کر رہے ہیں، شیطان کے اٹیک میں آ جاتے ہیں، اور پھر ہمیں دین کا کام، اللہ کے دین کا کام چھوٹا نظر آنے لگتا ہے، ہمیں برے کام جو ہیں وہ اچھے نظر آنے لگ جاتے ہیں، مزین کر کے ہمیں دکھانے لگ جاتے ہیں۔ ایسے دوست ہمارے ہوتے ہیں، اسی لیے ذکر کیا من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی یہ وسوسہ ڈالنے والے۔ اور اسی طرح سے کچھ علماء نے کہا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے ان میں سے جنات پہ بھی اٹیک ہوتا ہے، جو نیک جنات ہیں، اور انسانوں کے اوپر بھی اٹیک ہوتا ہے، یعنی کہ اٹیک کرنے والے بھی جنوں اور انسان دونوں میں سے ہو سکتے ہیں، اور جن پہ اٹیک کیا جا رہا ہے وہ بھی جنات اور انسانوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے اس صورت کو ایک دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں ایک بات یہ جان لیجئے کہ یہ جو اٹیک ہوتا ہے شیطان کا، وسوسے کے ذریعے ہو، کسی انسان کے ذریعے ہو، یہ بڑا کمزور ہوتا ہے، یہ دیکھنے میں بہت بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اوہو یہ ہو گیا، میں یہ کام کر لوں، اس کے بغیر میں اب نہیں رہ سکوں گا، اب تو مجھے یہ کام کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس کی حقیقت بہت کمزور ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کے جو وار ہیں وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت بڑے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ شیطان بہت کمزور ہوتا ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے تو یہ سن کے بھاگ جاتا ہے، اتنا یہ کمزور ہے۔ جیسے انسان تھوڑا سا استقامت پکڑتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے، تو فوراً سے بھاگ، اس کو پتہ لگ جاتا ہے یہاں میرا کام نہیں چلنے والا، اب میں دوبارہ آؤں گا، میں شام کو آؤں گا، میں گھنٹے بعد آؤں گا، ابھی یہ بندہ جو ہے میرے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار بتائے کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کی ویلیڈیٹی کیا ہے، صبح پڑھیں تو مغرب تک ہے، مغرب کے وقت پڑھیں گے اگلی صبح تک ہے، ان کی اتنی ویلیڈیٹی ہے۔ کچھ ایسی ہیں جو دن میں ایک دفعہ ہی پڑھ لیں 24 آورس کے لیے ویلڈ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ ہمارا ہتھیار ہیں جو ہمیں اس شیطان سے جو ہے بچاتے ہیں، شیلڈ کے طور پہ کام کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، ایسا معبود جو حقیقی لوگوں کا اصل معبود ہے. بے شک لوگ اس کی عبادت نہیں کریں، بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، لیکن انسان کی فطرت میں جو ایک معبود ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے. من شر الوسواس الخناس، کس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے؟ شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگی گئی ہے، جس کی صفت یہ ہے کہ وہ پلٹ پلٹ کر آتا ہے، بار بار پلٹ کر آنے والے کے وسوسوں کے شر سے پناہ مانگی. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.